رہی تھی جو فائنانس منسٹر صاحب نے باتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ کامنٹ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جی IMF پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے. IMF پاکستان کو شری لنکا بنانا چاہتا ہے. IMF کی ہر بات نہیں مان سکتے. نئے بجٹ پر بھی سوالات آ رہے ہیں. IMF چاہتا ہے ہم ٹیکس استثنا نہ دیں. وفاقی وزیر خزانہ نے IMF کے نئے مطالبات کو بلیک میلنگ قرار دے دیا. جس انداز میں ابھی جو لب و لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے بھی جب آئے تھے اس وقت بھی اور ابھی بھی. یہ بتائیں کوئی سلور لائننگ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے آج ساری باتیں کرنے کے بعد کہا 30 جون تک اچھی خبر ملے گی. چین کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. چین اگر $2 ارب دے دے تو IMF کا ایک اور اعتراض ہے وہ بجٹ کے اوپر ہے کہ اپنے بجٹ صحیح طریقے سے کریں. ان کا خیال ہے کہ پاکستان وہ چاہتے ہیں کہ پہلے سری لنکا بنے پاکستان، پھر وہ IMF پاکستان سے بات کرے گا. اور یہ جیو پولیٹیکل سارا چین ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کب کہا ہے؟ ابھی آج ٹاکنگ ٹو رپورٹرز. اب مجھے بتائیں، اب تو پھر IMF کو ہم خدا حافظ کہہ دیں. جی اب ایسی بات ہے تو پھر افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے اوپنلی انہوں نے پچھلے دنوں بھی اشارہ دیا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں اس بات کا. تو یہ لگتا یہ ہے کہ دیر از اے لاگ جیم. میں کیا تو ہمارے ملک کی پوری اکانومی پرسنالٹی کلیش کے اوپر چلے گی. اب میں کیا کہوں آپ سے، اس بات کا تو افسوس ہے. تو پھر اب ہم ادھر آ جائیں. اب تو نظر آ رہا ہے کہ IMF نہیں ہونا. اب تو اٹس آؤٹ آف دا کویسچن کہ IMF ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم جو سب سے بڑا ہول ہے ہمارے فائنینس ایکسٹرنل فائنینسنگ کا، اس کو سلیقے سے سسٹینیبل بیسس پر ہمیں کرنا ہے ختم. کیسے؟ سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا تھیم آف میڈ ان پاکستان اینڈ وی ہیو ٹو پرووائڈ مور سپورٹ، مور ٹیرف پروٹیکشن. ونس اگین آپ میکسیمم کو 20 میڈ ان پاکستان کے لیے ڈاکٹر صاحب 80% آپ کی چیزیں 78 to 80% امپورٹ ہوتی ہیں. نہیں، امپورٹ میں انڈیجنس انڈسٹری آپ کی بہت گنجائش ہے، وہ بہت گنجائش ہے SMEs خاص طور پہ. دا پوائنٹ از آپ اپنے ٹیرف اسٹرکچر کو مناسب لیول پہ لائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واپس 120 پہ لے جائیں، مگر کم از کم آپ 35-40 تک واپس لے آئیں جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی اسی بیسس پہ آپ فٹ گنجائش جو ہے. آپ کو حیرت ہوگی، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کپاس کو ہندوستان نے اپنی کپاس کو بڑھانے کے لیے 60% پروٹیکشن دیا ہوا تھا، اور آج وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اور کچھ سال پہلے ہم ایکسپورٹ کرتے تھے انہیں. ایک تو یہ آپ کو امیڈیٹلی یو ہیو ٹو ڈو دس پروٹیکشن فار ڈومیسٹک انڈسٹری. ایکسپورٹس پہ آ جائیے آپ. سب سے پہلے اسٹاپ دس مینجمنٹ آف دی ایکسچینج ریٹ. اس سے ڈسٹارشنس کریٹ ہو رہے ہیں، اور جو انسینٹو اسٹرکچر آپ نے ایکسپورٹس کو دیا، آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ IMF کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کے بنا جو بھی انسینٹیوز ہم نے ایکسپورٹس کے دیے تھے وہ ختم ہو گئے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید ہم نے قرضہ لینا نہیں ہے، قرضہ جو ہے کہ وہ ان سے دینا ہے ان کو، اور کچھ بات بنتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. لگتا ہے یہ بات بگڑتی ہوئی جا رہی ہے. آپ کو بھی ایسا فیل ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ مجھے تو کئی مہینوں سے لگ رہا ہے کہ یہ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. اب دیکھیے نا، IMF کا جو بیان آیا ہے، جس کے نتیجے میں یا جس کے جواب میں وزیر خزانہ نے بیان دیا، IMF نے تو بجٹ کے بعد 5-6 دن لگا کر ایک 90 تلے انداز میں ایک بیان دیا ہے. اور وزیر موصوف جو کہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر سمجھتے ہیں کہ حسن مولا ہے، انہوں نے فوراً زیادہ وقت نہیں لگایا، اس کے اوپر بیان بھی دے دیا. اور بیان ایسا زوردار قسم کا دھواں دار بیان کہ وہ اسے سن کے بھی یہ لگتا ہے کہ جیسے پاکستان بہت مضبوط پوزیشن میں ہے، اور IMF کا پاکستان کے بغیر، یعنی پاکستان کو قرض دیے بغیر گزارا نہیں. جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. اس وقت پاکستان معاشی تاریخ کے حوالے سے اور ویسے بھی اپنی تاریخ کے حوالے سے ایک انتہائی نازک
موڑ پہ کھڑا ہے، اور اگر یہ قرض نہیں آتا، یہ تعلق بحال نہیں ہوتا، تو پھر آگے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اب یہ وزیر خزانہ کو کون سمجھائے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا تو یہ راستہ یا یہ طریقہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے، اور وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی بلومبرگ نے سٹوری کی اور موڈیز نے بھی کہا کہ پاکستان کا جو ڈیفالٹ رسک ہے بلکہ پیک پہ اور یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہ بیل آؤٹ پیکج اور یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ نہ ہوا، اور ابھی جو ڈار صاحب کا بیان ہے، کیا کہیں یہ وہ پیش بندی تو نہیں کی جا رہی کہ پاکستان کو خدا نخواستہ آگے جا کے جو مشکلات آ رہی ہیں اس سے پہلے ہی ہم کہہ دیں جی کہ ہم تو یہ بھی کرنے کو تیار تھے، یہ بھی کرنے کو تیار تھے، ہم نے سب کچھ کر دیا، لیکن یہ جیو پولیٹکس ہے اور یہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے یا کوئی سازش ہو رہی ہے، ریدر دین کہ ہم اپنی جو ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی بجائے سارا ملبہ جو ہے اب ڈونرز کے اوپر پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بھائی اسحاق ڈار صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ یعنی انسانی سوچ سے اور مجھ جیسے گناہگار انسان کی سوچ سے اعلیٰ تر بات ہے، سمجھ بالکل نہیں آ رہی۔ لیکن جو طریقہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے نہیں ہے تو کیا ہے، تو یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن یہ راستہ پاکستان کے لیے کچھ صحیح نہیں ہے۔ بخاری صاحب، آئی ایم ایف پاکستان کے لیے کیوں اتنا ضروری ہے؟ این اس وقت کے اوپر ابھی 30 جون کو یہ مالی سال ہمارا ختم ہو رہا ہے، اور پھر یہ گورنمنٹ بھی زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینے کی اگر پوری مدت پوری بھی کرتی ہے تو 12 اگست سے آگے نہیں جا سکتے اس وقت تک کہ جب تک اس کو اگر 6 مہینے ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا، تو 1-1.5 ماہ اس کا ٹائم رہ گیا ہے، تو کیئر ٹیکر آ جائیں گے، نئی گورنمنٹ آ سکتی ہے، تو اس وقت اتنا ناگزیر کیوں ہے ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ کیا اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے اس کے پیچھے صرف اور صرف آئی ایم ایف نہیں ہے، ایک اور بھی حقیقت ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے دوست ممالک سے 6 ارب ڈالر کی مزید رقم اپنے ریزروز میں رکھوائیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ آپ کے ریزروز اتنی نازک حد تک گر نہیں چکے ہیں کہ آپ کے اوپر بالکل ایک ڈیفالٹ کی یا دیوالی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اچھا، وہ جو دوست ممالک ہیں ان کے بارے میں بھی سنتے یہ ہیں کہ ابھی تک وہ رقم ارینج نہیں ہو سکی، اس کا بندوبست نہیں ہوا۔ بالکل، اس میں ماضی میں جن دوست ممالک کا نام آیا ان میں چین اور سعودی عرب پیش ہیں، خاص مگر اعتراض کے ساتھ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ سے منظوری سے پہلے ہم ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ اس بجٹ کو 2 ارب ڈالر آ جائیں تو اس بجٹ کو بھی اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی جون کے ختم ہونے سے پہلے ہماری بھی ہو جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے، آپ یہ چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں نا بجٹ میں، تو مطلب یہ کہ بجٹ جو ابھی حکومت نے دیا ہے تو پاس بھی نہیں ہوا ہے، آپ اس کے اندر جو اصلاحات جو ہے وہ بیٹھ کے کر لیں۔ آپ نے مثال کے طور پر لکھا ہے کہ 2900 ارب روپیہ آپ کو وہ آئیں گے نان ٹیکس انکم، جس کے اندر کچھ لیوی کے پیسے ہوتے ہیں اور کچھ اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہوتے ہیں۔ وہ سمجھانا کتنی بڑی بات ہوتی ہے، اگر وہ آئی ایم ایف سمجھ جاتا ہے تو مسئلہ ختم ہے، نہیں سمجھتا ہے تو پھر آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ کیا ویلڈ آبجیکشن ہے کہ نہیں ہے، مطلب یہ چیزیں تو ہوتی ہیں۔ 9800 ارب روپے کیسے کریں؟ انہیں تو 9200 پہ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کر پائیں گے، اور ظاہر پچھلے سال کا ٹارگٹ نہیں پورا ہوا ہے اور ٹارگٹ اس سے بھی اوپر رکھ دیا 28-29%۔ دیکھیے یہ بڑے مشکل وقت ہیں پاکستان کے لیے، اس میں کچھ نہ کچھ ٹیکس اکٹھا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اگر 9800 ارب روپیہ بھی آپ سے جمع نہیں ہو سکتا ہے، 9200 ارب روپیہ بھی جمع نہیں ہو سکتا، تو پھر 14500 روپیہ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اور اس میں میں آپ کو ایک گزارش کر رہا ہوں کہ 700 ارب روپیہ یا 7400 ارب روپیہ تو سود کے دینے ہیں، تو فائنانس منسٹری کے اور فائنانس منسٹر کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ آدھے سے زیادہ پیسے تو سود میں چلے جاتے ہیں، اس کا تو قصور نہیں ہے ان کا۔ اب یہ کہ اوور دا لاسٹ 75 years we have never lived within our means، اگر اب جا کر آپ اپنے اس میں تو کم از کم پلاننگ تو شروع کریں کہ آپ اپنے مینز میں رہیں، آپ چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں۔ اگر 14500 ارب روپیہ ہی خرچ کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا ٹیکس جمع کرو۔